अस्सलाम वालेकुम गाइस, रावलपिंडी डीएचए, रावलपिंडी सुमा अड्डा, रावलपिंडी सुमा पुल के मुतालिक आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको ऐसी अपडेट देने लगा हूं कि आप पूरी वीडियो को देखकर आपने ताजमहल का भी जो है सोचना है कि वो भी इससे खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत इन्होंने ये पुल तमीर किया, ये ब्रिज तमीर किए हैं। 2 ब्रिज यहाँ पे तमीर किए गए हैं। अगर आप मेरी बात पे यकीन करें जी, मैं कई जगहों पे मैं घूमा हूँ, फिरा हूँ व्लॉग्स के लिए, आप लोगों के लिए, लेकिन आज जो मैंने व्लॉग बनाया मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। रोजा भी इतना सख्त लगा हुआ था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वापस घर जाऊं। मेरा दिल कर रहा था यहीं बैठा रहूं। और वहां की जो डीएचए की जो ग्रास है जी, वो भी अमेरिकन ग्रास उन्होंने लगाई हुई है, वहां से हटने का दिल नहीं करता। एक रोड पे जो ग्रास है उसके मुतालिक मैं आपको बता रहा हूं। ये आप रास्ता देख रहे हैं जहां पे मैं जा रहा हूं, मैं डीएचए की तरफ जा रहा हूं। आज जो है मेरी अपडेट है वो डीएचए और स्वाप पुल के मुतालिक है। आप लोगों ने गौर से सुनना और गौर से देखना है इसको। ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए मैंने इतनी खूबसूरत बनाई है, इतने एरियल व्यूज हैं, इतने मजे के व्यूज हैं जी, आप लोगों का दिल भी नहीं करेगा कि आप लोग वीडियो को स्किप करें। तो इंशाल्लाह ताला आपने ये पूरी वीडियो देख ली, आपको पूरी अपडेट और मालूमात मिल जाएगी कि पुल कैसे तामीर हुए हैं और इनका तारीखी पस मंजर क्या है, जाराफियाई महल्ले वकू क्या है। और चलें जी हम वीडियो शुरू करते हैं। देखें रुआत की तरफ हम जा रहे हैं, रास्ते में ही वो ब्रिज आ जाएंगे, आपको इंशाल्लाह वो दिखाते हैं। आप देखते रहे पूरी वीडियो में। सुमा ब्रिज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जड़वा शहर रावलपिंडी के दरमियान वाक़या एक अहम पुल है जो दरियाए सुमा पर बनाया गया है। ये पुल जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है और रावलपिंडी और दीगर करीबी इलाकों के दरमियान ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने में मदद करता है। तारीखी पस मंजर इसका यह है जी, सुमा ब्रिज को 92वीं दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था ताकि जीटी रोड को सहूलत दी जा सके। वक्त के साथ साथ इस पुल को कई बार मरम्मत और अपग्रेड किया गया ताकि बढ़ती हुई ट्रैफिक का बोझ बर्दाश्त कर सके। इसका जाराफियाई महल्ले वकू में आपको बता दूं, यह पुल रावलपिंडी के जुनूब में वाक़ और दरियाए सुहा पर बनाया गया है जो मरी के पहाड़ों से निकलता है और दरियाए सिंध में जाकर गिरता है। यह पुल रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने के लिए नहायत अहम है। इसकी अब अहमियत के बारे में मैं आपको बताता हूं। ट्रैफिक की रवानी को यह बेहतर बनाता है। जीटी रोड के जरिए सफर करने वालों के लिए एक बुनियादी रास्ता है। ये मैंने पहले भी अपनी तमाम वीडियोस में मैंने आपको बताया। ये जो सदर से रास्ता आता है, ये सारा जो कचहरी की तरफ जाता है, ये जीटी रोड को जाकर टच करता है। तजारती और इक्तसादी सरगर्मियां रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर करीबी शहरों के दरमियान सामान की नकलो हमल में मददगार साबित होता है। दरियाए सुहा पर बुनियादी क्रॉसिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान सफर को मुख्तसर और आसान बनाता है। ये जो इन्होंने डीएचए का पुल बनाया ना, उसका मैं आपको ये बताऊंगा कि वो आगे जाके अडयाला रोड को भी टच करता है। और जदीद तरक्याती इसके जो मामलात हैं, हालिया बरसों में इस पुल की करीब एक नया फ्लाईओवर भी तामीर किया गया ताकि बढ़ती हुई ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। और ये किस पुल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं? डीएचए के पुल के बारे में। यह पुल ना सिर्फ एक तारीखी यादगार है, बल्कि आज भी लाखों मुसाफिरों के लिए एक लाजमी गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। जनाब आला, ये आप देख सकते हैं नाला, एक बार फिर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और आपने यहां इस वीडियो में ऐसे पुल देखने हैं, ये जो 2 पुल मैं आपको दिखा रहा हूं जी, आपने कहीं भी नहीं देखने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैरियर टाउन और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सोसाइटियों में गया हूं, मोटरवेज पे सफर किया मैंने, लेकिन मैंने ऐसे पुल नहीं देखे जी। जो ये पुल डीएचए वाला इन्होंने बनाया ना, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पुल नहीं देखा जी। तो जनाब आला वीडियो की तरफ आते हैं। या वीडियो में डीएचए का पुल देख रहे हैं, ठीक है। आपको टू द पॉइंट में बता दूं, अब ये फेज 1 और फेज 4 को जो है ये लेफ्ट हैंड पे टच कर रहा है और उस तरफ जो है सदर को और कचहरी की तरफ रास्ता जा रहा है। ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसी पुल के आपको मैं जो है तकरीबन 5-6 व्यूज दिखाऊंगा। ऐसे व्यूज आपने ना कभी देखे होंगे और ना ऐसा पुल आपने कभी देखा है। इसका इफ्तिताह अब टू द पॉइंट आपको बताऊं कि इसका इफ्तिताह जनरल आसम मुनीर साहब ने किया है, जो हालिया हमारे जनरल साहब हैं, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं इस पुल की आप खूबसूरती आप देखिएगा, इसकी मजबूती देखिएगा। और ये मेरा बाइक भी आपको नजर आ रहा है, ये एक बाइक है मेरा जी। इस बाइक पे मैं व्लॉग्स बनाता रहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बीमार ही रहता है। तो अल्लाह पाक ने अगर किया तो 1 to 5 एक लेके तो उस पर हम जो है व्लॉग इंशाल्लाह शुरू करेंगे। फिर मैं बहुत बहुत दूर आप लोगों के लिए जाऊंगा व्लॉग्स बनाने के लिए, क्योंकि ये 70 है, ये बीमार ही रहता है। तो इंशाल्लाह अगर 1 to 5 आ गए तो आप लोगों के लिए हर सोसाइटी के, हर रोड्स के, हर जो है मोटरवेज के इंशाल्लाह व्लॉग्स बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसका ये व्यू देखें। ये जो पुल आप अपने सामने देख रहे हैं, माशाल्लाह ये डीएचए को टच कर रहा है, ठीक है। ये आगे जाके उसको अडयाला रोड को भी टच करेगा। और इसके जो ये नीचे बहर है, ये सुहा जो वो उसका नाला है, ये नाला लई का जो पानी सारा इधर आता है और पूरी पिंडी की पानी इकट्ठा होता है। पता नहीं इसमें बहुत ज़्यादा ये फ्लो था इसका। रावलपिंडी नाला लई का इतना फ्लो नहीं है, इंशाल्लाह ताला उसकी भी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये अब आप देख रहे हैं, मैं इस तरफ खड़ा होकर मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, उस तरफ रास्ता जा रहा है। ये
اب آپ دیکھیں یہ بیمار موٹر سائیکل کھڑا ہوا ہے, اس طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ آپ کو کچہری اور صدر کی طرف راستہ ملے گا, وہ جائے گا ادھر سے, انہوں نے وہ اس طرف لنک دیا. اور یہ جو پل آ رہا ہے یہ میں آپ کو کہتا ہوں ابھی میں آگے جاؤں گا نا, آپ دیکھیے گا کہ ایسے ویوز آپ نے نہ کبھی دیکھے ہیں زندگی میں, ہم نے موویز میں ہی دیکھے ہیں, لیکن الحمدللہ میں نے جب شارٹ لیے ہیں نا تو ایسے شارٹ مارے تھے جیسے کسی ہالی ووڈ مووی کے شارٹس ہوں. یہ اب آپ دیکھیں, یہ میں اس طرف آ گیا ہوں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ جو دوسری طرف جا رہا ہے راستہ وہ بھی آپ دیکھتے رہیں. اور اسی ویڈیو میں آپ کو سواں اڈے کے متعلق بھی میں بتاؤں گا, اس کے بھی معلومات دوں گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تاریخی جو معاملات ہیں وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میری وجہ سے نالج مل جائے, یا آپ کو اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں پتہ تو آپ لوگوں کو نالج ہی مل جائے گی کہ جو میں بولتا ہوں یا آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی سیکھ سکتے ہیں, میں بھی سیکھ لیتا ہوں. یہ نہیں کہ میں بہت بڑا استاد ہوں, میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ولاگ بناتے بناتے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ میں ڈی ایچ او کے اوپر جاؤں گا, وہاں سے آپ کے لیے میں نے ویو لینا ہے اس کا. اور یہاں پہ سیکورٹی والوں نے مجھے روک لیا تھا, میرے ڈاکومنٹس چیک کرنے شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں, کس لیے بنا رہے ہیں. پھر ان کو میں نے بتایا سارا, لیکن الحمدللہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا سارے ڈاکومنٹس دے کے. لیکن ویڈیو بنانا بھی آج کل بہت مشکل ہے جی. لوگ جو ہے دیکھتے ہیں بڑے اور طریقے سے کہ پتہ نہیں کیوں ویڈیو بنا رہا ہے, کس لیے بنا رہا ہے, کس مقصد کے لیے بنا رہا ہے. لیکن آج کل حالات بھی پاکستان کے ایسے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن جیسے بھی حالات ہے جی, میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنا لیا. اور اب آپ یہ کریں نا, یہ اب یہ دیکھیں, یہ سیدھا روڈ جو میں نے پیچھے یہ میں نے آپ کو دکھانا ہے نا, وہی سیدھا روڈ اڈیالے کو جا کے جہاں ٹچ کرتا ہے. تو یہاں پہ اڈیالہ روڈ کا جو سفر ہے نا وہ تقریباً 10-11 کلومیٹر بنتا ہے. اگر آپ یہاں سے سیدھا جاتے ہیں تو اڈیالہ کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کو ٹچ کرتے ہیں. اب یہ آپ کو میں ویو دکھاتا ہوں, یہ آپ کیمرہ اس طرف ہوگا, وہ آپ کو روڈ اڈیالہ کی طرف جا کے ٹچ کرے گی, جو ڈی ایچ اے کی سیدھا روڈ آگے جا رہی ہے. تو اب جناب اعلیٰ آپ لوگ ویوز دیکھیں, میں آپ کو جو ہے نا اس کے متعلق سواں اڈے کے متعلق تھوڑی سی معلومات دے دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ سواں اڈا بھی تھا یہاں پہ, لیکن اب وہ یہاں سے ختم کر دیا گیا ہے. جناب اعلیٰ وہ بھی ہماری راولپنڈی کا ایک حصہ تھا. سواں اڈا راولپنڈی کے جنوب میں واقع ایک اہم بس اڈا تھا جو جی ٹی روڈ پر مسافروں کے لیے مرکزی نقطہ تھا. یہاں سے مختلف شہروں کو جانے والی بسیں اور دیگر ٹرانسپورٹ کے ذرائع دستیاب تھے جو مسافروں کی سہولت کا باعث بنتے تھے. سواں پل کی تعمیر اور ترقی کے بعد مسافروں اور ٹریفک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے سواں دریا پر ایک نیا پل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنایا جا سکے. یہ پل جی ٹی روڈ کا حصہ ہے اور راولپنڈی کو دیگر علاقوں سے جوڑنے میں اہم مدد کرتا ہے, اہم کردار ادا کرتا ہے. اور یہ حالیہ مسائل تھے, جو پیچھے مسائل تھے اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ رہ گیا تھا. جون 2023 میں زیر تعمیر سواں پل کا ایک حصہ جس میں ایک ستون اور گرڈ شامل تھے گر گئے, اور حادثہ ممکنہ طور پر ڈیزائن کی خامیوں اور زمینی کٹاؤ کی وجہ سے پیش آیا تھا. اس کے نتیجے میں راولپنڈی کے کمشنر اور نیشنل ہائی ویز کے اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کو ہدایت دی کہ وہ پل کے اس حصے کو فوری مرمت کریں اور ٹریفک کی روانی کو بحال کریں. اور جناب اعلیٰ سواں پل کی توسیع کا منصوبہ 2017 میں شروع ہوا تھا اور اسے جنوری 2022 تک مکمل ہونا تھا, لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا اور اب اس کی تکمیل 2024 میں مکمل ہوئی ہے. اس تاخیر کی وجہ سے روزانہ ہزاروں مسافروں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن الحمدللہ یہ اب تعمیر وہ سامنے ہے نا جی پل, اس کے متعلق آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور اسی کے ساتھ ایک اڈا تھا, اور یہ اب اڈے کی جگہ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو بقایا یہ آپ کے سامنے ہے نیا روڈ ایک وہ ہے, اور ایک ڈی ایچ اے کا جو پل ہے یہ تعمیر کیا گیا, بہت ہی خوبصورت ترین اس کو تعمیر کر دیا گیا. اڈا یہاں سے ختم کر دیا گیا کیونکہ اڈے کی ضرورت نہیں تھی. اب جو اڈے ہیں وہ کسی خاص جگہوں پہ جو ہے وہ منتقل کر دیے گئے ہیں. اب راولپنڈی میں کچھ خاص اڈے ہیں جن پہ ٹریفک کی یا بسوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے, جس پہ مسافر جاتے ہیں اور وہاں سے اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو یہاں بھی اڈے تھے, راج ابزار میں بھی اڈے تھے, ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے اڈے تھے, لیکن اب وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جی ڈی ایچ اے کی خوبصورتی دیکھیں, ڈی ایچ اے کا ایٹماسفیئر دیکھیں. الحمدللہ جی میں نے اس سے خوبصورت سوسائٹی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. بیریا ٹاؤن میں تو جاتے رہتے ہیں, وہ بھی خوبصورت ہے, لیکن ڈی ایچ اے کا مقابلہ نہیں وہ کر سکتا. اچھا جی, یہ جو پل ہے یہ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی ڈی ایچ اے راولپنڈی نے سواں دریا پر ایک نیا اور جدید پل تعمیر کیا جو علاقے کی ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہ پل نہ صرف ڈی ایچ اے کے رہائشیوں کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے بلکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے دیگر علاقوں کے درمیان سفر کو بھی آسان کرتا ہے. اچھا جی, اس کی اہمیت اور فوائد کے متعلق اگر میں آپ کو بتا دوں, ٹریفک کی روانی میں بہتری. اس پل کی تعمیر سے جی ٹی روڈ اور دیگر متبادل راستوں پر ٹریفک کا دباؤ بہت کم ہو گیا ہے, جس سے روزانہ سفر کرنے والے افراد کو وقت کی بچت اور سہولت میسر آتی ہے. معاشی ترقی کا فروغ بھی اس پل کے ذریعے بہتر ہوا ہے. بہتر سفری سہولیات کی وجہ سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے جو مقامی معیشت پر مثبت اثر ڈال رہی ہیں. رہائشیوں کے لیے سہولت, ڈی ایچ اے اور قریبی علاقوں کے رہائشیوں کو شہر کے دیگر حصوں تک رسائی میں آسانی ہوئی ہے, جس سے ان کی روزمرہ زندگی میں بہتری آئی ہے. یہ آپ کو اس پل کے متعلق ڈی ایچ اے کے متعلق میں نے بتایا ہے. اور اس کی تعمیراتی خصوصیات میں اگر آپ کو بتا دوں, یہ پل جدید انجینئرنگ کے اصولوں کے تحت تعمیر کیا گیا ہے جو نہ صرف مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت دیتا ہے بلکہ اس کی خوبصورت ڈیزائننگ علاقے کی جمالیاتی
ماحولیاتی قدر میں بھی اضافہ کرتی ہے. یہ اسی لیے میں آپ کو بار بار نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت خوبصورت پل بنایا گیا ہے. اس پل کو دیکھ کے یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ نیچے جو نالے کی سواں کی جو بدبو ہے یا اس کی بہت گندی بو ہے وہ آتی ہے. آپ پل دیکھ کے اس بو کو ہی بھول جاتے ہیں. جی میں کہتا ہوں کہ راولپنڈی کیا پورے پاکستان کو اسی طرز پہ تعمیر کرنا چاہیے. اگر ہمارے DHA کے جو وہ کرتا درتا لوگ ہیں وہ اگر سوچیں, یا یہ جو سول لوگ ہیں, یہ سول جو اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے اداروں میں, یا یہ جو آرمی کے مل کے اگر کوئی کام کرے تو پاکستان ایک جنت نظیر مان سکتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان جیسی جنت کوئی ہے ہی نہیں. یہ اپنی زراعت کو بھی سنبھالیں جی, اور اپنے جو ان کو مدنیات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو بھی سنبھالیں. تو میں کہتا ہوں پاکستان کا کوئی, اب میں کہتا ہوں نا جی, اس DHA کے ساتھ کا کوئی ہے ہی نہیں سوسائٹی, کسی قسم کی بھی سوسائٹی. میں مانتی ہی نہیں, اسلام آباد کو بھی یہ DHA پیچھے چھوڑتا ہے. لیکن الحمدللہ اگر پاکستان کے متعلق سوچا جائے, عسکری کی عادت بیٹھ جائے, سول کی عادت بیٹھ جائے, تو الحمدللہ پاکستان اپنی جو ہے نا جگہ پہ آ سکتا ہے. لیکن اب ان کو سمجھائے کون, ان کے اپنے کوئی معاملات ہیں جس کی وجہ سے ادھر بھی دراڑ رہتی ہے ادھر بھی دراڑ رہتی ہے. لیکن ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے, اور جو لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو, اللہ پاک آپ کے گھر خوشحالی نصیب فرمائے, آپ کے گھر رزق کی فراوانی اللہ پاک کرے, اور اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. آپ کے والدین کا سایہ, میرے والدین کا سایہ ہم سب پہ سلامت رہے. اللہ پاک کسی بھی مشکل یا پریشانی میں یا آزمائش میں کبھی آپ لوگوں کو بھی نہ ڈالے, نہ مجھے بھی نہ ڈالے. یا بیمار پھر آ گیا, آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیمار نے بار بار آنا ہے اور یہ بار بار چلتے ہوئے بیمار ہو جاتا ہے. اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی, پھر بند ہو جاتا ہے, پھر اس کو آن کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, میرا بھی یہ کام کر رہا ہے, الحمدللہ جی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کوئی چیز چلیں ہے جس پہ ہم جا کے آپ کے لیے ولاگز بناتے ہیں, آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں راولپنڈی کی. اور اگر گائز آپ کو ویڈیو اچھی لگے, اس کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی, اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.